اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على قاتلهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلوات محمد. اگرچہ یہاں جگہ باقی اور دیوار کے پاس ہی باقی ہے، مگر میں کیسے کہوں، اگر کہوں اور نہ آئے کوئی تو کہتے ہیں، تو لہٰذا اگر بغیر کہے آ جائیں تو ذرا خطیب کے سامنے لوگ رہتے ہیں تو ذرا خطیب کی ہمت بھی بندی رہتی ہے اور رونق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اگر گیلری میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ دیوار ہو تو دیوار تو یہاں بھی ہے، تو آپ لوگ اگر ادھر آ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. گزارش ہے آپ لوگوں سے، ادھر دیوار ہے، سہارا مل جائے گا، آمنے سامنے رہیے گا. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو ان آیات کے ذیل میں جس کا موضوع ہے رسالت و امامت اپنے نوے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. عزیزان محترم، باتیں بہت سی رہ گئی ہیں اور دن کم رہ گئے، اور اتفاق سے آج مجلس بھی دوسرے دنوں کے مقابلے پہ دیر سے شروع ہوئی ہے، اور پھر بیچارے مائک کی بھی طبیعت ناساز ہے. تو اگر آپ اس کی نبض دیکھ لیں، تھوڑا ذرا زور سے بولے تو زیادہ اچھا ہے. صلوات محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی یا علی. تو عزیزان گرامی، تمام گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہے. اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا اور لوگوں کو خوشخبری دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، ایک چمکتا ہوا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. عزیزان محترم، اس موضوع کے ذیل میں میری گفتگو جاری ہے کہ ہمارے نبی اور نبی کے جتنے بھی آبا و اجداد تھے، جن اسلاف سے ہمارے نبی ہوتے ہوئے آئے یا جن ارحام سے گزرتے ہوئے نبی و علی آئے ہیں، وہ سب کے سب مومن تھے. اور مختلف طریقوں سے، مختلف پہلوؤں سے میں نے کوشش کی کہ جو تاریخ کے سربستہ پہلو ہیں اور جن کو دبایا گیا ہے جان بوجھ کر اور پیسہ لے کر مورخ کے قلم بکے، لیکن اس کے باوجود حقائق بالکل تاریخ میں ایسے رہے
जैसे बादलों में छिपा हुआ सूरज होता है। अज़ीज़ान गिरामी, मुअर्रिख़ ने तो अपना काम कर दिया, हुकूमतों ने अपना काम कर दिया, ज़मीर फरोशों ने अपना काम कर दिया, लेकिन अल्लाह ने वादा किया था कि नबी हम तुम्हारे ज़िक्र को ऊँचा रखेंगे। तो नबी का ज़िक्र भी आज तक ऊँचा है और औलाद नबी का भी ज़िक्र आज तक ऊँचा है। जो इन्हें नीचा दिखाना चाहते थे वो ज़लील और रुस्वा हो गए, और आज भी नबी और आले नबी का ज़िक्र आफ्ताब आलमताब की तरफ से दुनिया को हिदायत की रोशनी बांट रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कोई ताकत ज़िक्र आले नबी को छिपाने वाली नहीं है। छुपाने की कोशिश करती रही है दुनिया, करती रहेगी। अब तो क़यामत ये आ गई है कि जो उनकी मशहूर किताबें थी उसमें भी तहरीफ शुरू कर दी है। मसलन बुखारी अब वो नहीं रही जो अब से 100 साल पहले थी, तिरमिज़ी वो नहीं रही जो 100 साल पहले थी, तबरी वो नहीं रही जो 100 साल पहले थी, मिशकात वो नहीं रही जो 100 साल पहले थी। इसलिए कि इन्होंने देखा कि भाई ये तो सब हमारी ही किताबों से हमारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। लेकिन हम फिर भी नहीं माने, उनके निकालने के बावजूद हमने गोशे निकालना शुरू कर दिए। तो अब क्या हो रहा, अब ये हो रहा है कि चाहे वो बुखारी हो, चाहे वो तिरमिज़ी हो, चाहे वो निसाई हो, चाहे वो तबरी हो, जितने थे सब ये हकीकत में शिया थे। इन्होंने सुन्नी बन के किताबें लिख दी हैं। अब इससे बढ़ के और क्या इलाज हो सकता है, सोचिए आप। यानी बजाय उसके कि दलीलों को देखने के बाद, रोशनी हासिल करने के बाद इंसान देख ले कि राह में कहाँ सांप है, कहाँ बिच्छू है, कहाँ रास्ता साफ है। अब जब उम्मत को यही शौक है सांप बिच्छू में चलने का, तो अपनी अपनी किस्मत है, कोई क्या कर सकता है। बहरहाल रोशनी दिखाना हमारा काम था, चिराग जलाना हमारा काम था कि गुमराही के अंधेरों में मोहम्मद वाले मोहम्मद की हिदायत के चिराग जला दे। अब जो तालिब हिदायत है वो रोशनी पा के आगे बढ़ जाए। जिसकी किस्मत में गुमराही लिखी है तो वो चला जाए जहाँ जाना। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि नबी पाक अल्लाह के आखिरी नबी थे। और लेकिन एक मसला है, मैंने शुरू में एक मिसाल से आपको वाज़े किया था कि नबी पाक जो कि अल्लाह के आखिरी नबी थे, यानी पैदा अल्लाह ने सबसे पहले किया और भेजा नबी को बाद में। हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, आखिर ये क्या मामला है कि अल्लाह ने भेजा नबी को बाद में और पैदा पहले किया। तो हुजूर वाला हकीकत अमर यह है कि अल्लाह ने नबी को हिदायत की मंजिलों में और हर लिहाज से कामिल खल्क किया था और उस मेराज तरक्की पर फाइज किया था। चाहे वो दुनियावी इल्म हो, चाहे वो उखरवी इल्म हो, चाहे अखलाकियात हो, चाहे अदबियात हो, चाहे सियासियात हो, चाहे जंगी मामला हो, हर एतबार से नबी को मेराज की बुलंदियों पर फाइज किया था। और हमारा नबी हर एतबार से कामिल और अकमल था। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब इंसानियत की इब्तिदा हुई तो पत्थरों का दौर आया, पत्थरों के बाद जो है झोपड़ों का दौर आया, फिर लकड़ियों का दौर आया, फिर मिट्टी का दौर आया। अब पक्के पक्के महल बनने लगे, और अब ये नहीं, लोहे के महल भी बनने लगे। हर किस्म की चीज़ें मूव करने वाले घर भी बनने लगे। आज ये घर यहाँ है, कल ये घर वहाँ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो नबी को अल्लाह ने कामिल व अकमल बना के भेजा था। लेकिन वजह क्या है? वजह यह कि नबी को आखिर में क्यों भेजा। बिल्कुल मैं मिसाल से वाज़े करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे मुल्कों में सदर जमहूरिया का दौरा होता है तो भाई तारीख़ पहले से तय होती है कि फ़ुला तारीख़ में सदर ममलकत फ़ुला शहर का दौरा करेंगे। अब खाली दौरा ही नहीं करेंगे, अब CID की पूरी टीम जाती है, चेक करती है कि किन किन रास्तों से इन्हें आना चाहिए। बाकायदा पार्टियां तैयार की जाती हैं कि पार्टियां सब देखें और उनका शानदार इस्तकबाल भी होना चाहिए, डिफेंस का इंतज़ाम भी होना चाहिए, रोशनी का इंतज़ाम भी होना चाहिए, पर्दे भी लगने चाहिए, स्टेज भी शान शान हो, रेडियो वगैरह TV वगैरह का सिस्टम भी कायदे का होना चाहिए, स्पीकर भी अच्छे आने चाहिए, मेहमान भी ज़्यादा होने चाहिए, पब्लिक भी ज्यादा होना चाहिए। ये सब होता है। तो पहले एक डेलीगेशन आता है जो चेक करता है, उसके बाद दूसरा आके उसे पास करता है। जब तीसरी मर्तबा चेक करके कह दिया जाता ओके अब सदर आ सकते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लाह ने नबी पाक को तमाम अंबिया का सदर बनाया था, तमाम का सरदार बनाया था। तो पहले आदम को भेजा, जाओ दुनिया को आबाद तो करो। नूह को भेजा, कहा जो खशो खाशाक है उसको तूफान से बहा के ले जाओ। जनाब इब्राहिम को भेजा कि जालिमीन को नेस्त नाबूद कर दो। जनाब मूसा को भेजा कि ज़हनी तरक्की
ترقی عطا کرے. جناب عیسیٰ کو بھیجا کہ روحانیت میں ایک فضا پیدا کرے. جب انسانیت کی سطح ہموار ہو گئی اور ایسا ماحول ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا سورج تو اپنی روشنی برسا, ستاروں تم اپنا نور برساؤ, چاند سے کہا تم سجو. پوری کائنات کو سجانے کے بعد اب کائنات کے دولہا محمد عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا اللہ ہے. اور حضور والا ہمارے نبی پاک کا تذکرہ توریت میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, زبور میں بھی ہے. اور یہی نہیں عزیزان محترم, جناب آدم سے لے کر اور جناب عیسیٰ تک ہر نبی نے ہمارے نبی کا تذکرہ کیا ہے. اور یہی نہیں, جس وقت کے جناب آدم کو خلق کیا اللہ نے اور خلق کرنے کے بعد حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدے میں گر جاؤ. اور حضور والا یہ داستان بھی عجیب و غریب ہے. یعنی اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ فساد و خریزی برپا کرے. حضور فرشتہ تو اللہ کے حکم کے بغیر بولتے ہی نہیں, ایسے کیسے بول سکتے؟ اس کا مطلب یہ اللہ نے کہلوائے تو فرشتوں نے کہا. تو اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے ہو تم نہیں جانتے. اور جیسے ہی اللہ نے یہ کہا اس کے بعد کہا ٹھیک ہے میں امتحان لیتا ہوں, یہ امتحان لیتا ہوں. لیکن امتحان سے دیکھیے سجدہ جناب آدم کو کیا, لیکن سجدے کے بارے میں جب معصوم سے پوچھا گیا تو کہا پہلے اللہ نے ہمارے نور کو پیدا کیا اور جو نور امانت تھا علم الہی میں اللہ نے آدم کے پیکر میں اس کو منتقل کر دیا. اور جب وہ صلب آدم میں آئے تو آدم اس قابل ہو گئے کہ ان کو سجدہ کیا جائے. توجہ چاہتا ہوں, یعنی یہ سجدہ نور محمدی کو ہو رہا تھا. اور حضور والا روایات بتاتی ہیں کہ جس وقت کے نور محمدی چونکہ وہاں تھا تو تمام ملائکہ زیارت کرتے تھے. اب فرشتوں نے کہا کہ نور محمدی زمین پہ چلا گیا ہے تو مالک اجازت ہے کہ ہم زیارت کر لیں. تو پشت آدم میں نور محمدی تھا تو تمام ملائکہ کی صفدر سب پیچھے آدم کے زیارت کو آیا کرتی تھی. جناب آدم نے کہا کہ مالک سب تو زیارت کر رہے ہیں اس نور کی, میرے پاس اور میں زیارت نہیں کر رہا ہوں, سامنے لے آ. سامنے لے آ تو اللہ نے پیشانیاں آدم میں رکھ دیا. جب پیشانیاں آدم میں آیا پھر بھی ملائکہ زیارت کر رہے تھے, لیکن جناب آدم نے کہا سامنے تو آ گیا ہے مگر مجھے تو نظر نہیں آ رہا, ملائکہ زیارت کر رہے ہیں. حضور نور محمد و علی اتنا عظیم ہے کہ ابو البشر جیسا انسان زیارت کی تمنا کرتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, تو حضور اگر تمنائے زیارت کسی کے اندر ہے تو حضرت آدم کا لائق بیٹا ہے. توجہ چاہوں گا. اور اگر کسی کو زیارت سے نفرت ہے تو پھر اپنے آدمی ہونے پہ غور کرنا چاہیے. صلوات محمد و آل محمد. تو کہا اے اللہ میں بھی تو زیارت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے جناب آدم کی ہاتھ میں منتقل کر دیا, وہ نور جناب آدم کے ہاتھ میں منتقل ہوا. حضور توجہ چاہوں گا, یعنی نور پشت میں تھا تو ایک تھا, پیشانی پایا ایک تھا. جب دست آدم میں آیا تو حضور والا انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. ایک نور 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ چلیے. ان 5 انگلیوں میں پور کتنے ہیں؟ پور ہے 14. تو حضور والا سمٹے تو ایک نور ہے, تھوڑی وضاحت ہو تو 5 ہے, اور پھیلا دیا جائے تو 14 ہو جاتے ہیں. تو جناب آپ یاد رکھیں کہ نبی پاک کا ذکر جناب آدم نے بھی کیا, جناب نوح نے بھی کیا, جناب ابراہیم نے بھی کیا, ہر ایک نے نبی پاک کا ذکر کیا ہے. توریت میں ذکر ہے, انجیل میں ذکر ہے, ہر جگہ ذکر ہے. مگر قابل قبول بات یہ ہے عزیزان محترم کہ جب جناب آدم کا ہم قصہ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, فرشتوں نے جو ہے سوال کیا اور اللہ نے جواب دیا. جب اللہ نے جواب دیا تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے سجدے کا تو حکم دے دیا, سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا. حضور والا کیا کہتا ہے وہ, یہ مٹی سے بنے, ہم آگ سے بنے, مٹی مفضول ہے,
आग अफजल है, लिहाजा अफजल मफजूल को कैसे सजदा करे? ये कहाँ से तू अफजल हो गया भाई? ये तो बता, क्या अल्लाह ने तुझे अफजल करार दिया? अपने कयास में अफजल हो गया। बिल्कुल यही कयास मुसलमानों का नजर आ जाता है, तवज्जो हो जाता है। तो फिर कहा कि मैं अफजल हूँ, ये मफजूल है। अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी बारगाह से, तू काबिल लानत है। हुजूर वाला तवज्जो चाहूंगा, यानी अल्लाह ने मिट्टी की तरफ सजदा करने का हुक्म दिया, यानी फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। एक बात यहाँ समझ में आ गई कि मिट्टी के सामने वही झुकता है जो मलाकुती फितरत रखता है, और सजदा पे सजदा करने से वही इनकार करता है जो शैतान होता है, शैतान सिफत होता है। सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कहा कि ऐसे को बनाएगा जमीन में फंसा तो खुद इसी पर पकड़, अल्लाह ने कन्नी आलम माला तालम, जो हम जानते तुम नहीं जानते। और उसके बाद अल्लाह ने चंद कलिमात की तालीम दी, चंद कलिमात की अल्लाह ने तालीम दी फरिश्तों को भी और हजरत आदम को भी। उस्ताद एक है, शागिर्द सामने बैठे हुए हैं, आदम भी शागिर्द हैं, मलाइका भी शागिर्द हैं। अल्लाह ने मलाइका से कहा तालीम दे दी, इम्तिहान लूंगा, इम्तिहान लूंगा अब मैं। अल्लाह ने इम्तिहान लिया। अब जो इम्तिहान लिया तो फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा कि हम तो बस उतने ही जानते जितना तूने पढ़ाया है, इससे आगे हमें कुछ नहीं मालूम है। अब आदम से पूछा तो आदम ने फर जवाब दे दिया। हुजूर एक दर्स था, शागिर्द मुख्तलिफ थे, आदम ने बताया फरिश्ते ना बता सके। तवज्जो चाहता हूँ तो हुजूर वाला मौलिम एक हो, लेकिन जरूरी नहीं सारे शागिर्द एक जैसे हों। तो फिर वो क्या था, कलिमात क्या थे? तफसीर ने बताया कलिमात क्या थे। वो पंजे तने पाक के नाम थे जो फरिश्तों और हजरत आदम को तालीम दिए गए थे। तवज्जो चाहता हूँ, वो नाम थे। अब पहले नाम बताए, फिर शख्सियतों को अल्लाह ने आलम अनवार में पेश कर दिया। बताओ मोहम्मद कौन सा है, अली कौन सा है, फातिमा कौन सी है, हसन कौन से हैं, हुसैन कौन से हैं? तो मलाइका ने कहा हमें कुछ नहीं मालूम, ये नाम है, ये शख्सियतें हैं, तू बताएगा तो पता चलेगा कौन मोहम्मद है, कौन अली है, कौन फातिमा, कौन हसन, कौन हुसैन। जब आदम को कहा तुम बताओ तो आदम ने कहा ये मोहम्मद हैं, ये अली हैं, ये फातिमा हैं, ये हसन हैं, ये हुसैन हैं। कहा कैसे पहचाना? कहा मोहम्मद की पेशानी से समझ लिया कि इनके अलावा कोई मोहम्मद नहीं हो सकता। अली की बुलंदी से समझ लिया कि इनके अलावा कोई अली नहीं हो सकता। फातिमा के फातिरुस समावात अली से समझ लिया कि इनके अलावा कोई और फातिमा नहीं हो सकता। हसन के हुस्न से पहचाना, इनके अलावा कोई हसन नहीं हो सकता। हुसैन के हुस्न से पहचाना, इनके अलावा कोई हुसैन नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आदम पास हो गए। अल्लाह ने जो खिलाफत दी थी साबित कर दिया कि मैंने सही आदमी को खिलाफत दी थी। हुजूर अजमत पंजेतन हमसे पूछिए, हमसे पूछिए कि असमाए पंजेतन पाक वो हैं कि आदम बता दें तो रिसालत मिल जाए। तवज्जो चाहूंगा, आदम बता दे तो रिसालत मिल जाए। तो दोस्त अगर इन्हें छोड़ोगे तो ना दुनिया रहेगी ना दीन रहेगा। सलात मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन मुझे जल्दी जल्दी मंजिल पर आना है अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन एक मसला है कि जनाब आदम की खिलाफत का मसला छिड़ा। जब वो मसला छिड़ा तो हुआ क्या? यानी अल्लाह ने ऐलान किया, फरिश्तों ने सवाल किया, और फिर जब सजदे का हुक्म दिया गया, सजदा फरिश्तों ने किया, शैतान ने इनकार किया। तो ऐलान करने वाला खुदा, सवाल करने वाले फरिश्ते, इनकार करने वाला इब्लीस। लेकिन साहिब मामला कौन है? हजरत आदम। हुजूर पूरे कुरान में तफसीरों में देख के बताइए कहीं हजरत आदम बोले हो, कहीं बोले हो, कुछ कहा उन्होंने, वो तो खामोश है। मैं कहूँगा आदम आपकी खिलाफत का मामला है, आप आगे बढ़ के कहिए तो सही कि मैं खलीफा हूँ, मैं मुस्तहिक हूँ। आप तो खामोश हैं, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मामला क्या है?
تو جناب آدم آواز دیں گے اگر میں نے دعویٰ کیا ہوتا تو میں ثابت بھی کر دیتا. جس نے بنایا ہے وہ خود ثابت کرے گا. توجہ چاہتا ہوں, مزاج پہچانا آپ نے. جو اللہ کی طرف سے خلیفہ ہوتا ہے وہ لوگوں کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, جس نے بنایا ہے وہی ثابت کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علی نہیں کہے کہ مجھے خلیفہ مان لو, بلکہ جبریل غدیر میں آئے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچائے تو کچھ نہ پہنچائے. تو عزیزان محترم, جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک حضور پاک کا ذکر ہے, حضور پاک کی آل کا تذکرہ ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ توریت میں بھی ہر جگہ ہے, میں تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ مجھے ایک خاص ذکر آج کرنا ہے. تو عزیزان محترم, وہ منزل تھی, خلافت کی ابتدائی منزل تھی جناب آدم کی, کہ جہاں معصوم ملائکہ نے کم از کم سوال تو کر لیا, چاہے اشارے قدرت پہ کیا, لیکن جب یہ خلافت منزل عروج کو پہنچی تو پھر اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ کم سے کم ایک معصوم اعلان کرتا ہے اور ایک معصوم پیچھے نماز پڑھتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ایک جگہ ہم پڑھ رہے تھے ایسے ہی, تو ایک صاحب نے ہمیں اترے تو پکڑ لیا ہمیں, کہنے لگے کہ آپ لوگ جوش میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہم جوش والے نہیں ہیں, ہم ہوش والے ہیں. کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ ہر امام کے بارے میں ایک معصوم نے اعلان کیا, ایک نے پیچھے نماز پڑھی, 11ویں تک تو بات ہو جائے گی آپ کی, لیکن 12ویں کا 11ویں نے اعلان تو کر دیا, نماز پیچھے کون پڑھے گا؟ حضور والا, میں نے کہا اس لیے اللہ نے مریم کے بیٹے کو آسمان پہ بلا لیا ہے کہ جب 12واں ظاہر ہوگا تو پھر خداوند عالم عیسیٰ کو بھیجے گا کہ ایک معصوم اعلان کر کے چلا گیا, اب تم پیچھے نماز پڑھ کے ثابت کر دو. یہی امام زمانہ. سلام علیکم. عزیزانی گرامی, میرا آج کا ٹاپک فقط و فقط امام زمانہ. میں تمہیدی جملے ہی میں نے کہے اس لیے کہ دیکھیں رسالت کا ذکر میں کر رہا ہوں. امام 12 ہیں, پہلے امام مولا علی علیہ السلام ہے, اور حضور یہ کہاں سے ثابت ہے کہ امام 12 ہیں؟ ایک حدیث سنا کے بات کو تمام کرتا ہوں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ینابیع المودت, مودت کے چشمے. اس کو شیخ سلیمان قندوزی نقشبندی نے لکھا ہے, جو ٹرکی کے قاضی القضات تھے, چیف جسٹس تھے خلافت عثمانیہ کے دور میں. تو انہوں نے یہ کتاب مدحت اہل بیت میں لکھی ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ مودت کے چشمے. اس میں ائمہ کے باب میں یہ لکھتے ہیں آگے چل کر, صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے 17 حدیثیں یہ نقل کرتے ہیں, 17 حدیثیں نقل کرتے ہیں, جس میں عزیزان محترم باقاعدہ نام ہے, ولدیت ہے. میں سارے حدیثیں سنا نہیں سکتا, وقت نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ جس میں ائمہ کے نام بھی ہیں, ائمہ کے لقب بھی ہیں, اور ائمہ کی ولدیت بھی ہے. وہ نام کیا ہے؟ شیخ سلیمان قندوزی لکھتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم سے 17 حدیث نقل کرتے ہیں, ایک بات دیگر ہے. جن سے ایک کو میں عرض کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے. اول علی, ثم الحسن, ثم الحسین, ثم علی بن الحسین زین العابدین, ثم محمد بن علی باقر علم النبیین, ثم جعفر بن محمد صادق علیہ السلام, ثم موسیٰ, ثم رضا. یعنی پوری حدیث میں نام بھی بتائے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, نام بھی بتائے ہیں, وہ مشہور لقب بھی بتائے ہیں کہ جن سے انہیں مشہور ہونا ہے, ولدیت بھی بتائی ہے, سب کچھ بتایا ہے. حضور والا, میں یہاں روک کے ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ نہیں جانتا, نہ عالم ہوتا ہے, نہ فاضل ہوتا ہے, نہ انجینئر ہوتا ہے, نہ ڈاکٹر ہوتا ہے, نہ ادیب ہوتا ہے, نہ لیڈر ہوتا ہے, وہ بچہ ہوتا ہے. جوہر تو بعد میں کھلتے ہیں. یہ کیا ہوگا جب تعلیم پا لیتا ہے؟ لیکن نبی اپنی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے نام کو بھی بتا رہے ہیں, لقب کو بھی بتا رہے ہیں, صفت کو بھی بتا رہے ہیں, کمال بھی بتا رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث جاری نہیں ہے بلکہ قول کے سچے نبی کی حدیث ہے. صلی اللہ محمد و آل محمد. جب ہم نے 12ویں امام کا تذکرہ کیا تو ساری اکڑ یہیں پہ ہو گئی. لوگوں کو کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ 12ویں امام علیہ السلام غائب بھی ہوں. صلوات بھیج دیجیے. دیکھیے چاہے آج کی مجلس آپ کو پسند آئے نہ آئے، مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ مجلس مجھے پسند ہے، اور یہ مجلس بار بار سنیے گا، میری گزارش ہے. تو عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو غائب ہو وہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام غائب کبھی ہو ہی نہیں سکتا. توجہ چاہتا ہوں، امام غائب کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، اگر امام نہیں ہو سکتا غائب ہونے کے بعد، تو پھر رسول بھی نہیں ہو سکتا غائب ہونے کے بعد. کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، رسول غائب ہوئے اعلان رسالت کے بعد. میں پروف دیتا ہوں تاریخ سے. تاریخ میں ایک سورہ ہے، اور یہ وہ واحد سورہ ہے جس میں نبی کے دشمن کا نام لیا گیا ہے، ابو لہب. تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، حضور والا قرآن کے لفظ ہیں. اور اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل، جسے قرآن نے کہا حمالۃ الحطب، لکڑیوں کے لادنے والی. توجہ چاہتا ہوں، یعنی میاں بیوی دونوں کی خبر لی ہے قرآن نے. نبی کے دشمن تھے حضور والا، تو ایک تھنکنگ سمجھ میں آ گئی کہ جہاں نبی پر درود و سلام بھیجنا سنت قرآن ہے، وہاں دشمنوں پر لعنت بھیجنا بھی سنت قرآن ہے. بیوی فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری. تو حضور یہ جیسے ہی سورہ نازل ہوا، ابو لہب نے سنا تو چیبہ جبی ہو گیا، بیوی نے سنا تو شوہر سے زیادہ غصہ آ گیا. اچھا محمد نے مجھے یہ کہا ہے، میں انتقام لوں گی. حضور سرور کائنات زیارت کعبہ کے لیے جاتے ہیں. اور دیکھیں میں نے عرض کیا تھا آپ سے ہجرت کے معاملے میں کہ آج نبی تنہا نہیں ہے، ایک بزرگ صحابی بھی ہے. پتہ نہیں سینسیٹیو مقامات پہ کیوں ہو جایا کرتے تھے. بہرحال تو نبی کا بزرگ صحابی بھی ہے. اور جب نبی چلے تو ام جمیل کی کنیز نے کہا کہ محمد آ گئے، کعبے کی طرف جا رہے ہیں زیارت کو. اس نے دیکھا ہاں وہ آ گئے. تو وہ پتھر پہ مسالہ پیس رہی تھی، لہذا اس نے بٹا اٹھایا. اٹھانے کے بعد بٹا لے کے بڑبڑاتی چلی، آج تو میں دیکھ لوں گی، آج تو میں دیکھ لوں گی. بڑبڑ کرتی ہوئی آ رہی ہے. انہوں نے عورت کی آواز کو سنا. اب جو سنا تو گھبرا گئے. کہا یا رسول اللہ وہ آ گئی. کہا کون آ گئی؟ کون؟ نام ہی بھول گئے ہمارے گھبراہٹ کے. جو بگڑی ہوئی عورت کے ڈر سے اتنا گھبرا جائے، تو کہا وہ آ گئی. کہا کون؟ کہا ام جمیل آ گئی. جب نبی نے کئی مرتبہ پوچھا کہ ام جمیل آ گئی ہوگا. حضور والے گھبرائے کیوں تھی؟ انہیں پریشانی یہ تھی کہ اگر خدا نہ خاصے نشانہ چوک گئے تو سوچنے کی بات ہے. لیکن نبی پاک سیدھے خانہ کعبہ کے اندر گئے اور 2 رکعت نماز خانہ کعبہ کے اندر جا کے پڑھی. حضور والا یہ بھی کھڑے ہو گئے. اب انہیں فکر تھی آ گئی تو کیا ہوگا، اب نماز کیسی ہوگی آپ جانتے ہیں حضور والا. اب وہ آئی کعبے کے اندر، یہ تفسیر لکھتی ہے، سارے مسلمان لکھتے ہیں اس بات کو. اب جو آئی تو اس نے دیکھا کہ نبی غائب ہیں، نبی ہیں ہی نہیں وہاں پہ. تو پھر یہ کھڑے تھے، ان کا شان ہلا کہاں ہے؟ بیچارے اتنے گھبرائے، نماز ٹوٹ گئی صاحب. اتنے گھبرا گئے. کہا مجھے نہیں معلوم. کہا نہیں معلوم. کہاں نہیں معلوم. اس نے کونا دیکھا، نہیں نظر آئے نبی. پھر وہ نکلی اور کعبے کے چاروں طرف گھومنا شروع کیا. حضور یہ طواف کعبہ محبت نبی میں ہو رہا ہے کیا؟ تو توجہ چاہتا ہوں، ہر طواف کرنے والے کو نبی کا دوست نہ سمجھنا. صلوات محمد و آل محمد. یہ جب ڈھونڈ ڈھانڈ کے واپس چلی گئیں تو اب جو انہوں نے مڑ کے دیکھا نبی نماز پڑھ رہے. کہا یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ کہا میں تو یہی تھا. کہا مجھے نظر نہیں آیا کہ اللہ نے اپنے علم سے مجھے غائب کر دیا تھا، مگر میں نماز یہیں پر پڑھ رہا تھا. حضور فرق پہچانے اصلی و نقلی میں. جو اصلی جانشین ہیں نبی معراج پہ ہوتے ہیں، وہ فرش زمین پہ حالات معراج بیان کرتا ہے کہ میں بیان کروں یا آپ بیان کریں گے یا رسول اللہ. اور جو نقلی ہوتا ہے بغل میں نبی ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا. صلوات محمد و آل محمد.
اس کو مسلمانوں کی تمام تفسیروں نے لکھا. توجہ چاہتا ہوں, مسلمانوں جب نبی نبی ہو کر چاہے تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح غائب ہو سکتا ہے اور نبی رہ سکتا ہے, تو امام بھی غائب ہو کر امام رہ سکتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. لیکن سارا اعتراض ہے کہ 1400 برس ہو گئے. اب حساب سے اگر لگائیں جب امام کی غیبت ہوئی ہے تو تقریباً 1200 برس ہو رہے ہیں, کچھ کم امام کی غیبت. یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنے 100 سال تک زندہ رہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھائی کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں. میں نے کہا آداب قرآن کیا, ذرا مجھے بتائیے. کہنے لگا ہم پہلے وضو کرتے ہیں, پھر ٹوپی لگاتے ہیں, پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں, پھر کلام پاک کو کھولتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. میں نے کہا یہ شیطان کون صاحب ہیں؟ ان سے آپ کی کہاں ملاقات ہوئی؟ انہیں کب دیکھا تھا؟ کہتے توبہ توبہ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ارے یہ تو حضرت آدم سے پہلے کا ہے. میں نے کہا کمبخت شیطان ہو کے اتنے لاکھوں سال سے زندہ ہے. شیطان ہو کر, خدا کا دشمن ہو کر لاکھوں سال سے گمراہ کرنے کے لیے زندہ ہے. کہاں ہے؟ میں نے کہا مر گیا ہوگا بھائی, چھوڑو. کہا توبہ توبہ, اگر شیطان کا انکار کر دیا دشمن خدا ہے تو پھر ہمارا اسلام تو غرق ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا. شیطان تو زندہ ہے. میں نے کہا بس اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کسی کو شیطان کا یقین ہوتا ہے, کسی کو نمائندہ رحمان کا یقین ہوتا ہے. امام زمانہ بلند تر صلوات. اور حضور والے ایک بات میں عرض کر دوں کہ پورا دین غیب کے اوپر ہے, پورا دین. آپ قرآن پڑھیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب, ہر چیز غیب ہے حضور والا. اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین ہے 5. اول توحید. آپ لوگ ذرا مل کے اتنی زور سے صلوات بھیجیں کہ ہماری ماں بہنیں سمجھ لیں کہ مجلس ہو رہی ہے. بھائی مائک خراب ہے, ہو سکتا ہے آواز نہ جا رہی ہو. ایک صلوات اور بھیج دیجیے. تو حضور والا اصول دین میں اول کیا ہے؟ اول توحید ہے. خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. ہمیں بتاتا کہ یاران طریقت نے خدا کو دکھا بھی دیا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن خدا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے. خدا غائب. دوسرے عدل ہے. تو جب خدا غائب ہے تو صفت بھی غائب ہے. اس کے آثار ہیں لیکن صفت دکھائی تھوڑی دے گی. حضور والا تیسرے کیا ہے؟ نبوت. ایک ہے نبی, ایک ہے نبوت. حضور نبوت جب نبی تھے, جب بھی نبوت غائب تھی. نبی دکھائی دیتے تھے, نبوت غائب تھی. اس لیے کہ آپ گلاب دیکھتے ہیں, گلاب کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو حضور والا نبی تھے مگر ان کی صفت نبوت آنکھوں سے نہیں دیکھی, ان کے کمالات سے سمجھا کہ نبی ہیں. اور اب رہی امامت, تو اب تو امام بھی غائب ہے, امامت بھی غائب ہے. اور رہی قیامت کی بات, تو قیامت تو غائب تھی ہی. اور مسئلہ یہ ہے کہ قیامت, یہی ہے کہ قیامت غائب ہے. قیامت یہی ہے کہ قیامت غائب ہے. اگر اللہ نے تھوڑا سا جلوہ قیامت کا دکھا دیا ہوتا تو یہ جو چلتی پھرتی قیامت ہے کوئی نظر نہ آتی. صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیج دیں. تو حضور والا اگر ہم سے پروف لیتے ہیں تو انبیاء میں آپ دیکھ لیجئے, جناب خضر ہزاروں سال کے ہیں, زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب الیاس ہزاروں سال کے ہیں, زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اصحاب کہف تو معصوم بھی نہیں ہیں, وہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جناب عیسیٰ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو حضور والا
जितने भी अंबिया हैं पेशान ये खत्मी मर्तबत पर आए हुए पसीने का कतरा है। तो जब पसीने के कतरे में ये कमाल है कि अल्लाह हजारों साल से जिंदा रखे हुए है, जो नूर मोहम्मदी का जुज है, अगर वो 1200 साल से जिंदा है तो आपको क्या तकलीफ होती है? सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, दलील बेशुमार है मगर कम वक्त में पूरी मजलिस करना है मुझे, तो लिहाजा हम जब कहते हैं कि जिंदा हैं गायब हैं, ये कैसे हो सकता है कि गायब हैं? मैंने कहा अच्छा भाई सीधी सीधी बात के हम कायल हैं, हम तो उर्दूदा आदमी हैं, लिहाजा उर्दू में तो सीधी सीधी बात कही जाती है। और मुहावरा भी मशहूर है कि भाई उर्दू में बात करो यानी खुल्लम खुल्ला बात करो, सीधे सीधे बात करो, इसमें जो है वो लगी लिपटी नहीं होनी चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं बताऊं आपसे कि मैंने मुसलमानों से पूछा कि मुसलमानों ये बताइए आप लोग कि अंबिया कितने हैं? कहने लगे 1,24,000 हैं। मैंने कहा 1,24,000 जरा नाम बताइए, नाम बताइए। तो कुरान से अहादीस से कमजोर ज़ईफ सही कवी तमाम हदीसें जोड़ के सारे नाम जो निकले तो 38 नाम निकले, टोटल 38। मैंने कहा भाई 1,23,962 कहाँ गए? इनके नाम बताइए। एक मुल्ला जी से मेरी मुलाकात हो गई, तो मैंने कहा सरकार बताइए। कहने के नाम तो नहीं मालूम है। मैंने कहा नाम नहीं मालूम है तो फिर मानते क्यों हैं? आप मानते क्यों हैं? कहा कि नबी पाक ने फरमाया है अगर हम नहीं मानेंगे तो मुसलमान नहीं रहेंगे, मानना जरूरी। मैंने कहा नाम बताइए। कहा नाम नहीं मालूम। मैंने कहा अच्छा नाम नहीं मालूम है तो उनके वालिद का नाम बता दीजिए। कहने लगे वो भी नहीं मालूम। मैंने कहा उनकी कुन्नियत बता दीजिए। कहा वो भी नहीं मालूम। मैंने कहा तारीख़ पैदाइश बता दीजिए। कहा वो भी नहीं मालूम। मैंने कहा तारीख़ वफ़ात बता दीजिए। कहा वो भी नहीं मालूम। मैंने कहा फिर कहाँ तबलीग की वो बता दीजिए। कहा आप तो पीछे ही पड़ गए, आप तो पीछे ही पड़ गए। जब हमें नाम नहीं मालूम तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो मैंने कहा भाई फिर मानते क्या हो? 1,23,962 को फिर मानते क्या हो जिनके ना नाम मालूम है, ना अता मालूम है, ना पता मालूम है, ना वल्दियत मालूम है, ना कुन्नियत मालूम है, ना जगह मालूम है, ना कब्र मालूम है, ना जाए विलादत मालूम है, फिर मानते क्या हो? कहा कौल के सच्चे नबी ने कहा इसलिए मानते हैं। तो मैंने कहा आप लोग सिर्फ नबी के कहने पर 1,23,962 को इसलिए मानते हैं, उनका ना नाम मालूम, ना वल्दियत मालूम, ना जाए विलादत मालूम, सिर्फ इसलिए मानते हैं कि नबी ने कहा है। तो एक उसे भी मान लो जिसका नाम भी मालूम, वल्दियत भी मालूम, तारीख़ विलादत भी मालूम, जाए ग़ैबत भी मालूम, आसार भी मालूम, सब कुछ मालूम है। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम, लोग कहते हैं कि गैबत का फायदा क्या है? गैबत का फायदा क्या है? तो मैं फायदा बताता हूँ मिसाल से। मिसाल दूंगा लेकिन आप लोग इस्तक़बाल मिसाल से करें। और मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात करना है तो बाहर जाके कर लीजिए, लेकिन यहाँ आपकी आवाज़ आ रही तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। कम अज कम इमाम ज़माना का जिक्र ही सुनने के लिए कान खोल लीजिए। तो अज़ीज़ाने बंदा परवर, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई ये बताइए कि गैबत में जाने का फायदा क्या है? फायदा क्या है जो गैबत में इमाम है? मैं मिसाल से वाज़ह करता हूँ, चूँकि मैं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालें देता हूँ आप लोगों को। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, कौम की खिदमत करते करते, कौम की बेरुखी झेलते झेलते थक गए हम। ये मिसाल है, वाक़या ना समझ लीजिए। तो हमने कहा कि भाई यहाँ की आखिरी मजलिस में हमने ऐलान किया कि भाई अब हम मौलवीगिरी छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। और कहा फिर मौलाना मौलवीगिरी छोड़ रहे हैं तो करेंगे क्या? मैंने कहा भाई बिजनेस करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। कहा मौलाना बिजनेस कीजिएगा? क्या बिजनेस कीजिएगा? मैंने कहा ऐसा करूँगा साफ सुथरा बिल्कुल क्लीन, यानी कोई मेहनत भी ना हो, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा करूँगा। कहा मौलाना फिर भी क्या बिजनेस है?
میں نے کہا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے, فقط ایک ایجنسی لوں گا میں رولیکس گھڑی کی, رولیکس گھڑی کی میں ایجنسی لوں گا. تو لوگوں نے کہا مولانا کہیں ایسا نہ ہو جو کچھ جمع کیا ہے یا جو بینک سے قرض لیں وہ بھی چلا جائے. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگے اتنا نقلی مال آ رہا ہے مارکیٹ میں رولیکس کے نام سے کہ وہ تو سستا بکے گا, آپ کا مال بکے گا ہی نہیں, بکے گا ہی نہیں. تو چونکہ چائنا نے مارکیٹ کو بھر دیا ہے لہذا آپ تو کرائے دیتے رہیں گے, کوئی خریدے گا نہیں آپ کی گھڑی کو. لہذا بہتر یہ سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیجئے. خیر بات ختم ہو گئی. 2 دن کے بعد ان کا فون آیا, مولانا کچھ آپ نے خبریں دیکھی؟ یہ مثال ہے بھائی, واقعہ نہ سمجھ لیجیے. مولانا خبریں دیکھی؟ میں نے کہا نہیں خبریں اور میں نے نہیں دیکھی. کہا مولانا ابھی دیکھیے CNN پہ خبریں آ رہی ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے رولیکس کمپنی نے اعلان کیا ہے جتنا ان کا اسٹاک ہے سب انہوں نے ضبط کر لیا ہے. اب کوئی بھی گھڑی رولیکس کے نام سے مارکیٹ میں بکے گی تو ان کی نہیں ہے, نقلی ہے, نقلی ہے. تو حضور والا اب جو ہم ڈاؤن ٹاؤن گئے ہم نے دیکھا نقلی گھڑی دیکھے تو رولیکس نام کی کوئی گھڑی نظر نہ آئی. ہم نے کہا بھی کل تک تو تھی, آج کیا ہوا؟ کہنے لگے کل تک مارکیٹ میں اصلی تھی. توجہ چاہوں گا, کل تک مارکیٹ میں اصلی تھی تو اصلی کے نام پہ نقلی بک رہی تھی. اب سب چھپا لی گئی ہے, اس نے نقلی آئے تو کہاں سے؟ تو حضور والا جب تک امام دنیا میں آتے رہے تو نقلی بنتے رہے. اللہ نے کہا اب یہ صحیح تو میں آخری کو چھپا لوں گا, اب بناؤ تو میں جاؤں. بھائی یا تو اتنا ضروری تھا نبی کا جانشین بنانا کہ میت نبی کی پڑی ہوئی ہے, جانشین بنائیں گے. اب اتنے 100 سال گزر گئے, اب ضرورت نہیں ہے کیا؟ حضور پول کھل گیا, اللہ نے غیب میں چھپا کے بتا دیا کہ نہ کل تم صحیح تھے نہ آج تم صحیح تھے. اور حضور کی شان سے اللہ نے بھیجا ہے اس امام کو, خدا کی قسم کی شان سے بھیجا ہے, اللہ کی قسم. امام زمانے کی کیا عظمت ہے. حضور والا ہر امام نے خبر دی میرا مہدی آئے گا, میرا مہدی آئے گا, میرا مہدی آئے گا, ہر امام نے خبر دی. اور جب امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ آیا اور اللہ نے امام حسن عسکری جیسا عظیم فرزند عطا کیا. جب امام بڑے ہوئے تو ایک دن امام نے اپنے خاص غلام کو بلایا, 10ویں امام نے, جاؤ اور جا کر فلاں ساحل پر ایک جہاز آئے گا, اس میں بہت سی کنیزیں ہوں گی, تم جانا نہیں قریب. ایک کنیز ہوگی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا, جب ساری کنیزیں بک جائیں تو تم لینا. اب میں یہیں پر روک کے آگے بڑھاتا ہوں کہ کیا اہتمام قدرت ہے. عزیزان کرام, اہتمام قدرت یہ ہے کہ جناب نرجس خاتون امام زمانہ کی والدہ کتنی پاکیزہ خاتون ہے, یہ اندازہ لگائیے. ان کا اصلی نام ہے ملیکہ, ان کا اصلی نام ملیکہ ہے. تو عزیزان محترم, یہ شاہ روم کی پوتی تھی, شاہ روم کی پوتی تھی. تو اس نے چاہا کہ ایک پوتی کی شادی دوسرے بیٹے کی اولاد اپنے پوتے سے کر دی جائے, کزنز کی شادی کر دی جائے. شادی کا پورا اہتمام ہوا, تمام نکاح پڑھنے والے تیار ہو گئے. جیسے ہی تمام پادری آئے, پورا اسٹیج, ظاہر شاہ روم تو روم تھا, مشہور تھی حکومت روم کی. تو جیسے ہی آخر کا وقت آیا, زلزلہ آیا, لائٹیں بجھ گئیں. تو پادریوں نے کہا یہ فال بد ہے, شادی نہیں ہوگی, لہذا نکاح نہیں ہوا. دوسرے بیٹے سے اعلان ہوا, پھر ایسے ہی ہوا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ لڑکی نعوذ باللہ استغفر اللہ منحوس ہے, منحوس ہے یہ لڑکی, لہذا اس کی شادی نہیں ہوگی. جناب نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ میں سوئی, رنجیدہ بہت سی, رو رہی تھی. تو میں نے خواب میں جگہ دیکھی کتنا اہتمام اللہ نے کیا امام زمانے کی ولادت کے سلسلے میں, کہ میں رو رہی تھی اور رو رہی تھی, روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے دریچے ہٹے
اور ان دریچوں سے کچھ ہماری آنا شروع ہوئی، کچھ ہماری آنا شروع ہوئی. تو اس میں میں نے دیکھا کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11 جانشینوں کے ساتھ ساتھ آئے اور ساتھ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی. اور پھر جناب عیسیٰ ہیں اور ان کے جانشین یوشع بن نون بھی ہیں اور جناب مریم بھی ہیں. اب جب دیکھا، یہ دیکھ رہی ہے جناب نرجس خاتون کہ جیسے وہ جمع ہوئے تو جناب مریم اٹھی، جناب فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، کہا بی بی میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی سے آپ کے بیٹے کی شادی ہو جائے، آپ کی بیٹے کی شادی ہو جائے، یعنی جناب نرجس کی. اس لیے کہ جناب نرجس جناب عیسیٰ کے جانشین یوشع بن نون کی اولاد میں تھیں. تو ظاہر جناب مریم ماں ہے امت کی، اس لحاظ سے انہوں نے کہا میری بیٹی. تو انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے حسن سے ہو جائے، حسن ابن علی نقی سے. تو جناب فاطمہ نے کہا الحمدللہ خدا کا شکر ہے. تو پھر جناب پیغمبر اسلام نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ اے روح اللہ آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ تو جناب عیسیٰ نے کہا میرے لیے خوش قسمتی ہے، یہ رشتہ مجھے منظور ہے. تو پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ میرا بیٹا جو ہے امام ہے اور یہ نصرانی مذہب پر ہیں، تو پہلے میں انہیں مسلمان بناؤں گی، توجہ چاہتا ہوں. تو جناب فاطمہ نے جناب نرجس خاتون کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھوایا. کلمہ پڑھوانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ ہوگا تمہارا شوہر. عالم خام میں جناب عیسیٰ اور جناب پیغمبر اسلام نے دونوں کا عرض پڑھ دیا، پیغمبر اسلام نے نکاح پڑھ دیا. حضور والا آپ اندازہ لگائیں کتنا اہتمام قدرت ہے کہ آخری وصی کو اللہ بھیجنے والا ہے تو کس اہتمام سے آسمان سے عیسیٰ کو بلایا. ملائکہ آئے، حضرت فاطمہ آئی، حضرت مریم آئی، بزم ملکوت میں جناب نرجس کی شادی ہو گئی. اب اس دن سے جناب نرجس خاتون مطمئن ہو گئی اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گاہے بے گاہے خام میں دیکھا کرتی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کو. ایک دن میں نے کہا کہ کب ہماری شادی ہوگی؟ عالم نور میں تو ہو گئی شادی ہے. تو امام نے کہا وقت قریب آ گیا ہے. پھر امام نے کہا کہ دیکھو فلاں تاریخ میں تمہارا دادا جو ہے لشکر بھیجے گا مسلمانوں کے خلاف، تم جو ہو فلاں راستے سے ایسا لباس پہن کے چلی جاؤ. جب مسلمان حملہ کریں گے لشکر بھاگے گا، جو عورتیں ہوں گے ان کو کنیز کر لیں گے، تو تمہیں بھی کنیز بنا لیں گے، تمہیں خاموش رہنا، اس کے بعد سب کچھ ہم دیکھ لیں گے. تو اب جب یہ بھیجا امام نے اپنے غلام کو، میں نے بات چھوڑی تھی یہاں پر، تو غلام نے کہا، غلام کو پیسہ دے کر بھیجا. غلام نے کہا کہ جہاز آ چکا ہے، ساری کنیزیں فروخت ہو گئیں. کہا کہ یہ جو کنیز باقی ہے یہ بیچو گے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ اس کا تو اتنا روب ہے کہ کسی میں ہمت نہیں اس سے بات کرے، اس سے بات کرے، کسی میں ہمت نہیں ہے. تو کہا میں یہ خط لایا ہوں، اس کنیز کو دے دو. امام علی نقی علیہ السلام نے خط لکھا تھا رومن زبان میں. سوچا آپ، اس سے علم امامت کے بھی اندازہ آپ لگائیں. تو جیسے ہی اس خط کو دیکھا آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا میں تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی اتنے پیسے ہوں گے. تو غلام کہتا مجھے نہیں معلوم کتنے پیسے، یہ تھیلی ہے، اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے. اب جو کھولا تو جتنے اس نے مانگے تھے اس میں اتنے ہی پیسے تھے. صلوات محمد والے محمد. تو میں یہ آپ کو ہسٹری اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اہتمام قدرت ہے امام زمانہ کو جو اللہ نے بھیجا ہے. یعنی ماں کا انتخاب بھی امام کا کیا ہے، اور باپ تو معصوم ہے ہی لیکن ماں کا صلب بھی پاکیزہ ہے. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ جب آخری جانشین کی ولادت سے پہلے ماں کو عیسائی مذہب کے بجائے بت پرست نہیں تھی، جناب عیسیٰ کو نبی مانتی تھی، جناب عیسیٰ کو مانتی تھی نبی، خدا کا بیٹا نہیں مانتی تھی. لیکن اس کے باوجود نکاح خواب میں بھی نہیں پڑھا گیا جب تک کہ مسلمان نہ کر لیا. تو جب جانشین کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی؟ صلوات محمد و آل محمد. دوستو امام پردے غیب میں ہیں اور آج تقریباً 1200 سال امام کو ہو چکے ہیں. اور کوئی بھی انسان دیکھیں، میں منزل کی طرف آ رہا ہوں چونکہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا،
لیکن ولادت کا ذکر اس لیے کرنا ضروری تھا کہ تاکہ بچوں کو جوانوں کو معلوم ہو جائے کہ امام زمانے کی ولادت کس طریقے سے کس اہتمام قدرت کے ساتھ ہوئی۔ تو عزیزان محترم امام زمانہ پردہ غیب میں ہے، ہر امام نے ذکر کیا، نبی پاک نے ذکر کیا، جتنی احادیث امام زمانہ کے بارے میں ہے کسی امام کے بارے میں اتنی حدیث تواتر کے ساتھ نہیں ہے۔ اور ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ غیب کو بہت مانتے ہیں، غیب کو بہت مانتے ہیں۔ عزیزان محترم امام زمانہ کا وجود ہوا ہے جسے سارے مسلمان مانتے ہیں، یعنی اہل سنت بھی مانتے ہیں امام زمانہ کو۔ میں عرض کروں لیکن فرق ہے، فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے اور ظاہر ہوں گے، اور ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں بس ظاہر ہوں گے۔ تو ہم سے کہا جاتا ہے آپ غیب کو بہت مانتے ہیں، ہم نے کہا ہم سے زیادہ تو تم مانتے ہو، ہم تو ایک غیب مانتے ہیں صرف ظاہر ہوں گے، تم تو دو غیب مانتے ہو پیدا ہوں گے اور ظاہر ہوں گے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم امام زمانہ پردے غیب میں ہیں اور خدا کی قسم آج بھی ہدایت کر رہے ہیں، اور قدم قدم پہ امام نے ہدایت کی ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کا، اگر امام زمانہ نہ ہوتے تو دین خدا مٹ جاتا، یہ امام زمانہ کی وجہ سے دین خدا باقی ہے۔ میں عرض کروں آپ سے کہ بحرین میں عیسائی حکومت تھی، عیسائی حکومت تھی بحرین کے اندر، اور وہاں کا جو وزیر تھا وہ ناصبی تھا، دشمن اہل بیت تھا۔ اس نے اپنے درخت میں جو انار کا درخت تھا وہ لا کے توڑ کے دکھایا، دکھانے کے بعد کہا کہ دیکھو اس پہ ہمارے خلافہ کے ایسے نام لکھے ہیں، پہلے فلاں، دوسرے فلاں، تیسرے فلاں، اور چوتھے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا یہ دین برحق ہے ہمارا، ان لوگوں سے جواب دیں ورنہ کہیے ان سے کہ یہ ہمارے مذہب کو قبول کر لیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ مجھے معلوم ہے میں آج نعرے والی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ہسٹوریکل مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو اس نے جو ہے انار لا کے دکھائے تو بادشاہ نے کہ اس کا جواب دیجئے۔ تو بھائی مومنین کیا کہتے غلط ہے، کہنے لگا یہ کہنا کافی نہیں کہ غلط ہے، مجھے پروف چاہیے، اگر آپ نے پروف نہ دیا تو پھر آپ کو اپنے مذہب کو بدلنا پڑے گا، اس کا مذہب ماننا پڑے گا۔ بادشاہ تو کچے کانوں کے ہوتے ہی تھے، تو لہٰذا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں 3 دن کا موقع دو۔ اب انہوں نے جو استغاثہ امام زمانہ کا گھر کے اوپر چڑھ کے صحرا میں جا کے جو استغاثہ انہوں نے کرنا شروع کیا، تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، جب تیسرا دن آئے بے چین سے رو رہے تھے، مولا کیا ہوگا، آپ کا دین خطرے میں ہے۔ تو جب رو رہے تھے، روتے روتے سو گئے، مصلی پہ سو گئے، تو خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں تم کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا پریشان اس لیے کہ یہ معاملہ ہے۔ کہا ہماری موجودگی میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا مولا بتائیے پھر کیا ہے؟ کہا دیکھو وزیر کا اب عالم یعنی خام میں وہ دکھایا کہ وزیر کا یہ کمرہ ہے، اس میں یہ بکس رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے وزیر یہ کام کرتا ہے کہ مٹی کو اس نے سانچے بنا دیے، جب انار چھوٹا ہوتا ہے اس پہ چڑھا دیتا ہے، جب انار بڑا ہوتا ہے تو نقش ابھر آتے ہیں جو سانچوں کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس نے فریب کیا ہے۔ لیکن تم بادشاہ کے پاس جب جانا تو پہلے سے نہ بتانا، بلکہ بادشاہ کو لے کے گھر پہ جانا اور سامنے دکھانا اس کو۔ ان کی آنکھ کھل گئی، خوش ہو گئے، بادشاہ کے ایلچی آ گیا، بھائی تیسرا دن آج چلو، 3 دن تو تمام ہو گئے، آج چوتھا دن شروع ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ گئے، کہا کہ ہمارے پاس جواب ہے۔ کہا پھر دو، کہا ایسے نہیں، ہمارے ساتھ ساتھ آئیے، وزیر صاحب کو بھی لیجیے۔ لیا۔ اب جب انہوں نے ایسے کہا وہ ذرا پریشان ہوا، کہیں کہ گھر چلنا ہے، ذرا وہاں جواب دیں گے۔ تو ہم کہا یہی جواب دو؟ کہا نہیں گھر پہ جواب دیا جائے گا۔ جب گھر میں گئے تو کہا وہ فلاں کمرہ کھولا جائے، کمرہ کھولا گیا، کہا یہ صندوق توڑا جائے، صندوق کھولا گیا تو اس کے اندر سانچا تھا، اسے نکال کے کہا کہ دیکھو یہ ہے فریب ان کا،
یہ ہے فریب ان کا. کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا آج خواب میں ہمارے امام نے ہماری ہدایت کی. تو عزیزان گرامی اسی وقت جو عیسائی بادشاہ تھا اس نے اعلان کر دیا کہ آج سے میرے ملک کا مذہب اثنا عشری ہوگا. تو آج جو آپ کو بحرین میں مومنین کی اکثریت نظر آ رہی ہے یہ کسی شہنشاہ نے مومن نہیں بنایا ہے بلکہ امام زمانہ نے مومن بنایا. صلوات محمد و آل محمد. تو خدا کی قسم امام زمانہ قدم قدم پہ مدد کرتے ہیں اور آئیں گے امام زمانہ آئیں گے دوست سے انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے. لیکن امام زمانے کے ظہور سے پہلے کچھ علامات ہیں کہ جب امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گے. علامات بے شمار ہیں. ٹائم جا رہا ہے لیکن کچھ نہ کچھ میں تھوڑی بہت بیان کروں گا. اگر وقت نے اجازت دی تو کل کو اور بیان کروں گا ورنہ تمام. تو عزیزان محترم علامات میں سے ایک علامت معصوم نے یہ فرمائی ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بے حیائی عام ہوگی. بے حیائی عام ہوگی. جرم پہ انسان کو فخر ہوگا اور یعنی کرپٹ قسم کے لیڈرز ہوں گے اور مسجدوں پہ فاسق و فاجر لوگوں کا قبضہ ہوگا اور مسجدوں سے ہدایت کے بجائے گمراہیوں کے اعلان کیے جائیں گے. مسجدوں کے مینارے بہت بلند ہو جائیں گے. مسجدوں کی ظاہرہ آرائش کی جائے گی مگر دل ایمان سے خالی ہوں گے. دل دیکھ لیجیے آپ دیکھ لیجیے کہاں مسجدوں کی کثرت ہوگی مگر واقعی مومنین کی قلت ہوگی. یہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس زمانے میں ظلم و جور عام ہوگا. مومنین کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی. زمین تنگ ہو جائے گی اور مومنین ستائے جائیں گے جگہ 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 جگہ. عزیزان گرامی اس کے بعد امام میں بہت سی چیز چھوڑ رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس کے بعد مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں امام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے پانی میں کشتیاں نظر آ رہی ہیں. یہ حدیث معصومہ اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں ہے میرا. میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے پانی میں کشتیاں نظر آ رہی ہیں اور غیر مسلموں کا تسلط عرب کے اوپر ہو رہا ہے. کہنے کے لیے کٹ پتلی بادشاہ ہیں مگر حکم ان کا چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں. اور خود مسلمان اپنے ملک کے اندر محفوظ نہیں ہیں. اس کے ملک کے اندر دین خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ساری چیزیں سامنے ہیں. اس کے بعد جو ہے معصوم فرماتے ہیں کہ دیکھیں نام لیا پھر معصوم نے شہروں کا نام لیا ملکوں کا نام لیا. معصوم فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عراق پہ حملہ ہو رہا ہے. ظالم و جابر شاہنشاہ یعنی حکمراں اس پہ قابض ہے اور اس نے مومنین کا قتل عام کر رکھا ہے. کافی عرصے تک وہ حکومت کرے گا لیکن ذلت و رسوائی کے ساتھ وہ فنار ہوگا. سامنے ہے آپ کے دیکھ لیجیے آپ بالکل سامنے. اس کے بعد دوسری حدیث میں سناتا ہوں. وائے ہو فلسطین پر وائے ہو فلسطین پر وائے ہو فلسطین پر. جب فلسطین کے حالات خراب ہو جائیں گے اور فلسطینیوں کا خون پانی کے طریقے سے بہایا جائے گا اور ان کی فریاد کو پوری دنیا نہیں سنے گی حتیٰ کہ مسلم ممالک پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. تو جب اس کے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا تو سمجھ لو امام میری آخری حجت کا ظہور قریب ہے. قریب ہے. یہ پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے دیکھیں آپ کہ اس کے بعد ہوتا ہے کہ مصر کے حالات خراب ہوں گے. مصر کا حکمراں ذلت و رسوائی سے ہٹایا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے جو حکمراں آئے گا اس کو استحکام نہیں ہوگا. دیکھ لیں مرسی صاحب نے. اس کے بعد قبطی خاندان کے آدمی کو جمانے کی کوشش کی جائے گی مگر یہ اس میں ناکام نہیں ہوں گے. آخر کار پھر پلٹ کے حکومت عوام کے ہاتھوں میں آ جائے گی. یہ معصوم فرما رہے ہیں پھر آ جائے گی. اور اس کے بعد معصوم نے کیا فرمایا کہ مصر میں ایسا انقلاب آئے گا کہ امام زمانہ کا منبر قرار پائے گا. دیکھیں آپ. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب اصلی چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ساری شارٹ کرتے ہوئے. جب آخری زمانہ آئے گا تو مصر کے بعد شام کے حالات خراب ہوں گے. شام میں 3 گروپ ہوں گے. یہ حدیث کی روشنی میں 100%. یہ میں نے تو آج شام کے حالات خراب ہوئے میں نے تو 20-25 سال پہلے پڑھ رکھا ہے. تو عزیزان گرامی معصوم فرماتے شام کے حالات خراب ہوں گے. اس میں 3 گروپ ہوں گے اور ان 3 گروپ میں ایک گروپ سفیانی کا ہوگا. سفیانی کون؟
اس کا نام عثمان ہوگا اور یہ معاویہ یا انیبہ کی نسل میں ہوگا جو ابو سفیان کا بیٹا ہے, اس کی نسل میں ہوگا. اور یہ وادی یابس سے پیدا ہوگا, یعنی خشک وادی, خشک ویلی, ڈرائی ویلی. تو اس میں بیان فرمایا معصوم نے کہ اردن, شام, سعودی عرب, ان کے درمیان ایک وادی ہے جس سے یہ پیدا ہوگا اور پوری دنیا اس کو سپورٹ کرے گی. ٹائٹل مسلمان کا ہوگا لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوگا. یہ دشمن اسلام ہوگا, اہل بیت کا دشمن ہوگا اور مومنین کا جانی دشمن ہوگا اور چن چن کے مومنین کو ختم کرے گا. تو یہ سفیانی کا گروپ شام پہ غالب آ جائے گا, شام پہ غالب آ جائے گا اور مومنین کا قتل عام ہوگا, مومنین کا قتل عام ہوگا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ سفیانی جب شام پہ پورے پر تسلط کرنا چاہے گا اور عراق کی طرف بڑھے گا تو اس وقت خراسان سے سید خراسانی چلے گا, سید خراسانی چلے گا جو لشکر لے کے آئے گا مومنین کی مدد کرنے کے لیے, شام کے مومنین کی اور عراق کے مومنین کی, اور اس کو روکنے کے لیے بڑی بڑی طاقتیں سامنے آئیں گی. لیکن یہ پرچم اتنا قوی ہوگا کہ کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. یہ روایت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں میں. اور پھر اس کے بعد ہے کہ سید یمنی صنعاء سے پیدا ہوگا جو حضرت زید کے اولاد میں ہوگا, جس کا نام حسن یا حسین ہوگا, اور وہاں انقلاب پیدا ہوگا. ادھر شام سے ایران سے سید خراسانی چلے گا اور یمن سے سید یمنی چلے گا, اور دونوں کی ملاقات بصرے میں امام زمانہ سے ہو جائے گی. امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہو جائے گی. جب امام زمانہ سے ملاقات ہوگی تو ان کے دونوں کے لشکر قوی ہوں گے. یہ پوری کمان امام کے حوالے کر دیں گے, مولا آپ کے لیے ہم نے لشکر تیار کیا ہے, اب آپ سنبھالیں. امام کہیں گے جب تک میں اعلان سامنے نہیں آتا ہوں تم کو میری طرف سے کمان سنبھالنا ہے, کمان سنبھالنا ہے. عزیزان محترم, ادھر یعنی فلسطین کے حالات بگڑیں گے اور یہ جو سفیانی ہیں یہ ایک لشکر فلسطین میں بھیجے گا اور ایک لشکر یہ سعودی عرب میں بھیجے گا. مدینے میں جو مسلمان ہیں ان میں بھی ایمان پیدا ہو جائے گا مدینے کے مسلمانوں میں. تو پھر یہ 70,000 کا لشکر بھیجے گا سفیانی. 3 روز تک وہ قتل عام کریں گے. اسی دوران ہمارا اور آپ کا امام یعنی رکن یمانی سے پشت لگا کے ظاہر ہوگا اور کہے گا کہ تمہارا امام ظاہر ہو گیا ہے. تو حضور والا حالات بگڑ رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں, بے امنی پھیل رہی ہے, دنیا کے حالات بگڑ رہے ہیں, اور حضور والا امام زمانہ کا آنا تو یوں بھی ضروری ہے کہ ابھی فدق کا بھی تو حساب کرنا ہے, خون حسین کا بھی تو انتقام لینا ہے, ائمہ کے خون کا بھی انتقام لینا ہے. تو سنیں آپ شاعر کی زبان میں, ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے, ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے, ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے, ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے, ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے, ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے, ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے, ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. اتنے سو گئے ہیں کہ واہ کہتے بھی تو تھک گئے ہیں. ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے, ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے, ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے, ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. سوال کر چکی زہرا, جواب لینا ہے, کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے. نعرہ حیدری. گرامی, یہ جگہ جگہ ظلم, یہ مظلوموں کا خون, یہ پاکستان میں مومنین کا خون, یہ افغانستان میں ہزارے میں یعنی مزار شریف میں مومنین کا خون, یہ بحرین میں مومنین کا خون, یہ رائے گا جانے والا نہیں ہے. حضور والا ظلم ہے تو ظلم کو مٹانے والا بھی آئے گا. آپ ذرا شاعر کی زبان میں سنیں, خلاف عدل ہے طوفاں ہو نہ خدا نہ ملے, خلاف عدل ہے طوفاں ہو نہ خدا نہ ملے, ستم ہے درد اٹھے اور کہیں دوا نہ ملے. اندھیری رات تو آئے مگر زیاں نہ ملے, اندھیری رات تو آئے مگر زیاں نہ ملے, غلط ہے راہ میں رہزن ہو رہنما نہ ملے, غلط ہے راہ میں رہزن ہو رہنما نہ ملے. جو شام ہجر ہے تو صبح دید بھی ہوگی, جو شام ہجر ہے تو صبح دید بھی ہوگی, ماہ سیام اگر ہے تو عید بھی ہوگی. صلی علی محمد و آل محمد.
مشکل کشا بھی ہے کوئی، جو مشکلیں ہیں تو مشکل کشا بھی ہے کوئی، ہے غم نصیب تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، ہے غم نصیب تو غم کی دوا بھی ہے کوئی، جو قافلے ہیں روا رہنما بھی ہے کوئی، جو قافلے ہیں روا رہنما بھی ہے کوئی، خدا اگر ہے تو پھر نا خدا بھی ہے کوئی۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، ہے درد دل تو کہیں دل کا چین بھی ہوگا، ہے درد دل تو کہیں دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا۔ اور بھیج دیے کہ ایک مرتبہ صلوات۔ عزیزان محترم آپ سنیں، یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی، بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی۔ سنیں سنیں پھر سنیں غور سے، یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی، خبر یہ دیتی ہے عقل و خرد کی حیرانی، بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی، برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے۔ اور حضور جب امام زمانہ آئیں گے اور جب امام زمانہ کارزار کریں گے، دشمنوں کا کیا حال ہوگا؟ شاعر کی زبان میں سنیں، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو۔ بولیے بھائی اتنا تو بولیے، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے، قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر۔ علی حضور اعلیٰ سنیں، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو۔ دشمن کیسے کہیں گے حضور والا، ان کا منظر شاعر نے کھینچا ہے، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، جگہ حرم میں نہیں سوئے شام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہیں ہم سب کے نام بھاگ چلو، اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو، کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو۔ اما نہیں ہے کہیں کارزارے ہستی میں، اما نہیں ہے کہیں کارزارے ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی شعر بہت ہیں مگر میں نے سب ختم کر دیے ہیں، اس لیے آپ کی تکان کو دیکھ کر مجھے حوصلہ بھی سرد ہو گیا، اس لیے کہ بھائی صلوات بھیجیں محمد احمد علیہ السلام۔ عزیزان محترم، جس وقت کے سفیانی کا لشکر مدینے بھیجا جائے گا اور جیسے مدینے جائے گا 3 روز تک قتل عام کرے گا، ہزاروں لوگوں کو قتل کرے گا، اس کے بعد اسی دوران امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضور جیسے ہمارا اور آپ کا مولا ظاہر ہوگا ویسے ہی تمام دنیا میں اعلان ہو جائے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، علامت میں بتا دوں چونکہ یہ بہت ضروری علامت، کہ امام کے ظہور سے پہلے چند چیزیں ہونا نیسسری ہیں، واجب ہے، ان کے بغیر امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ پہلی چیز سفیانی کا خروج، امام کے ظہور سے پہلے سفیانی ضرور آئے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ 23 رمضان کو آواز گونجے گی تمہارے امام نے ظہور کیا، اور پھر ایک ہی مہینے میں چاند گہن بھی ہوگا، سورج گہن بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ آسمان پہ سورج کے سامنے ایک تصویر ابھرے گی اور جس میں اعلان کیا جائے گا کہ تمہارے مولا نے ظہور کر لیا ہے، ان کی نصرت کے لیے آؤ۔ یہ آواز امام زمانہ کی ہر زبان میں سنی جائے گی، ہر زبان میں سنی جائے گی، یعنی انگریزی والے انگریزی میں سنیں گے، اردو والے اردو میں، عربی والے عربی میں، فرینچ والے فرینچ میں، ہر زبان میں دنیا کی۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ جو سوتا ہوگا جاگ کے سنے گا، جو جاگتا ہوگا بیٹھ جائے گا،
جو بیٹھا ہوگا کھڑا ہو جائے گا, جو کھڑا ہوگا چلنے لگے گا, جس وقت امام زمانے کے ظہور کی آواز ہوگی. تو عزیزان گرامی, جب ظہور کا نعرہ بلند ہوگا تو اس وقت میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو تیزی سے گھروں سے نکلیں گے, تیزی سے گھروں سے نکلیں گے. امام زمانہ کا ظہور ہو گیا, امام کی مدد کرنے کے لیے جانا ہے, تو لمحوں میں امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. ایک وہاں جو سوچیں گے, وہ تھوڑی دیر کے بعد یعنی کچھ عرصے کے بعد پہنچیں گے. ایک وہاں جنہیں شک ہوگا جائیں کہ نہ جائیں. تو امام کے ظہور کے وقت یہ عجیب و غریب منظر ہوگا. اور جس وقت امام ظہور فرمائیں گے تو عام طور سے جو کہا جاتا ہے 313, تو 313 کا مطلب یہ نہیں کہ ٹوٹل اتنے ہی ہوں گے, بلکہ پہلے مرحلے میں منسٹر رینک کے جو لوگ ہوں گے امام کی حکومت کے, وہ 313 ہوں گے. تو جن میں اصحاب کہف بھی ہیں, جن میں جناب عیسیٰ بھی ہیں, جن میں جناب خضر بھی ہیں, جن میں جناب الیاس بھی ہیں. روایات میں ملتا. حضور توجہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے امام کے ہاتھ پہ جو بیعت کریں گے حضرت جبرائیل کریں گے. توجہ چاہتا ہوں, حضرت جبرائیل کریں گے. حضور والا مجھے ایک بات بتائیے, بیعت کا معنی کیا ہے؟ جبرائیل نے نہ نبی پاک کی بیعت کی ہے, نہ مولا علی کی بیعت کی ہے, کسی امام کی بیعت نہیں کی ہے. یہ آخری امام کی بیعت کیوں کریں گے حضور والا؟ اس لیے بیعت کریں گے کہ آخری امام جو جنگ لڑیں گے وہ نتیجہ خیز جنگ ہوگی, وہ آخری جنگ ہوگی. تو جبریل بیعت کے معنی کیا ہے کہ اپنے کو بیچ دیا آپ کے حوالے, جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. تو حضرت جبریل بیعت کریں گے, حضرت خضر بیعت کریں گے, حضرت الیاس بیعت کریں گے, حضرت عیسیٰ بیعت کریں گے. اور یہی نہیں ہے بلکہ جب بیعت ہوگی اور امام کا اعلان ہوگا تو ادھر سفیانی کو اطلاع ملے گی امام مہدی نے ظہور کر لیا مکے کے اندر. ادھر سفیانی کہے گا کہ مدینے کا لشکر بھیج دیا جائے مکے امام کو قتل کرنے کے لیے. اور جیسے وہ لشکر مدینے سے نکلے گا تو وادی بیدا ہے, وادی بیدا مکہ اور مدینے کے بیچ میں ہے. جیسے 70,000 کا لشکر وادی بیدا میں پہنچے گا ویسے ہی وادی بیدا شق ہو جائے گی, زمین شق ہوگی اور اس میں پورا لشکر دھنس جائے گا. ایک شخص بچے گا, ایک شخص بچے گا, اور اللہ کی قدرت سے اس کا سر پشت کی طرف گھوم جائے گا, چہرہ پشت کی طرف ہو جائے گا. اور جب وہ جا کے سفیانی کو حال بتائے گا تو پہلے مرحلے میں سے قتل کر دے گا کہ چونکہ تو بتا رہا ہے تو سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی, حالات بہت قریب ہیں. کب امام کا ظہور ہو, ہمیں اپنے کو آمادہ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے کو آمادہ رکھیں, چونکہ حالات. بس ایک آخری حدیث اور مسائل کی طرف جا رہا ہوں, معاف کیجیے گا تھوڑی دیر ہو رہی ہے, مگر مجھے کل امام زمانہ کا ذکر نہیں کروں گا, میں صرف آج ہی کر رہا ہوں میں. تو عزیزان محترم, ایک حدیث سے غور سے سننا. وہ حدیث کیا ہے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے, امام فرماتے ہیں کہ تم مجھے حجاز کے بادشاہ عبداللہ کے مرنے کی خبر دو تو میں تمہیں امام مہدی کے ظہور کی خبر دوں گا. میں یہ نہیں کہتا یہی عبداللہ ہوگا, لیکن یہ بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ نہیں ہے, وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. ممکن ہے 100 سال کے بعد دوسرا عبداللہ پیدا ہو, ممکن ہے یہی ہو. اگر یہ ہوا تو اس لیے انسان اپنے کو آمادہ رکھے. اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ عبداللہ قتل کیا جائے گا تو 40 دن تک اس کی موت کو چھپایا جائے گا, چھپایا جائے گا. اور اس کے بعد سعودی حکومت میں استقلال نہیں رہے گا, اور بس اسی دوران امام زمانہ کا ظہور ہوگا. تو عزیزان محترم, لیکن ایک بس مسائل کی طرف میں آ گیا. جب امام زمانہ علیہ السلام پوری جنگ کو فتح کر لیں گے, پوری جنگ کو فتح کر لیں گے, تو تاریخ یہ بتاتی ہے, روایت بتاتی ہے کہ یہ جنگ کا آخری مرحلہ جو ہوگا کربلا شام کے درمیان میں ہوگا. عصر کا وقت ہوگا جب امام فتح کریں گے, پوری دنیا میں امام کا غلبہ ہو جائے گا. روز عاشور ہوگا, جمعے کا دن ہوگا, عصر کا وقت ہوگا, امام جنگ پہ فتح پالیں گے. اس کے بعد امام کہیں گے کہ ممبر لگایا جائے, حکم امام سے ممبر لگایا جائے گا. امام ممبر پہ جائیں گے, خطبہ پڑھیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, نبی پاک پر صلوات بھیجیں گے, آل رسول پر صلوات بھیجیں گے. اس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام ایک مرتبہ اشارہ کریں گے کربلا کی زمین کی طرف. جب کربلا کی زمین کی طرف امام زمانہ اشارہ کریں گے تو ایک بار کی ساری زمینیں پست ہو جائیں گی, سرزمین کربلا بلند ہو جائے گی. امام
इमाम के सामने रोज़े इमाम हुसैन होगा, रोज़े जनाब अब्बास होगा, रोज़े शुहदाए करबला होगा। एक मर्तबा मिंबर पे आने के बाद आपको और हमारे इमाम चीख मार के रोज़े हुसैन को देख के रोएगा और रो के चीख मार के इमाम ज़माना कहेंगे, अरे मेरे जद्दे बुजुर्गवार, जो जंग आपने 61 हिजरी में असर आशूर शुरू की थी, आपको मुबारक हो, आपके बेटे ने वो जंग जीत ली है और दुश्मन को जलील और रुसवा करके नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसके बाद जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज़ादारों रुख करेंगे हजरत अब्बास के मज़ार की तरफ और रोते हुए कहेंगे, मेरे आका, मेरे जद्दे बुजुर्गवार, आपने जिस इस्लाम के लिए अपने बाजुओं को कटाया था, मेरे मौला, आज आपके फर्जंद ने वो जहाद जीत लिया है। फिर एक मर्तबा रुख करेंगे शाम की तरफ, जनाब ज़ैनब का रोज़ा सामने होगा, इमाम ज़माना तड़प के रोएंगे, अरे मेरी जद्दा माजिदा, जिस दीन को बचाने के लिए आप करबला से कूफे से शाम में बखनाओ चादर गई, मैंने उस दीन को फतह अता कर दी है। अजरुकुम अल्लाह। दोस्तों, आपको खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत के। आज 8 मुहर्रम है, जनाब अब्बास की तारीख है। अज़ादारो दिल थाम के सुनिए, जनाब अब्बास की तारीख है। कौन अब्बास? वो अब्बास के जिसे मौला कायनात ने खुदा से मांगा था। मौला ने दुनिया में कोई चीज नहीं मांगी खुदा से, मांगा तो एक अब्बास जैसा बेटा मांगा। कब तमन्ना पैदा हुई अज़ादारो? उस वक्त जनाब अब्बास की तमन्ना पैदा हुई कि जब जनाब जाफर तैयार जंग मौता में शहीद हो गए, तो उस वक्त में पैगंबर इस्लाम ने देखा कि मौला अली बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे अपने बड़े भाई को याद कर करके। तो पैगंबर इस्लाम आए और आने के बाद कहने लगे कि आए अली, तुम्हारे भाई जाफर को अल्लाह ने जन्नत में 2 पर अता किए हैं, उनके बाजू कटे हैं तो उसके बजाय पर अता किए हैं, सोने के पर हैं, पूरी जन्नत की सैर कर रहे हैं। मौला ने कहा, या रसूल अल्लाह, काश मुझे भी ये शरफ हासिल हो जाएगा। अज़ादारो न सुना जाएगा। पैगंबर इस्लाम ने कहा, अली, ये तुम्हारे मरातिब बहुत हैं, मगर ये शरफ तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा, मगर तुम्हारी औलाद में मिलेगा, तुम्हारी औलाद में मिलेगा, उसका नाम अब्बास होगा, उसका नाम अब्बास होगा। तो कहा, या रसूल अल्लाह, वो कब पैदा होगा? कहा कि वो तुम्हारे यानी मेरे बाद और फातिमा के बाद तुम दूसरी शादी करोगे, उसका नाम भी फातिमा होगा, तो उससे एक बेटा पैदा होगा अब्बास, और वो मेरे हुसैन की नुसरत करेगा और हुसैन की नुसरत में दोनों हाथों को कटाएगा। अल्लाह अल्लाह। अज़ादारो तवज्जो चाहता हूँ, जब मौला जंग से पलट के आए, घर में आए, बीबी सैयदा से पूरी बात को बयान किया। जनाब सैयद ने कहा, या अली, ये कब होगा? जल्दी से शादी कर लीजिए। हाय हाय। जनाबे मौला कायनात ने कहा, तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, मैं आपकी जिंदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। तो जनाब फातिमा ने क्या कहा है? कहा, अली, वो जो अब्बास होगा, वो पैदा जिससे भी हो, वो मेरा बेटा होगा, और मैं बिल्कुल मेरे हसन हुसैन के तरीके से होगा। अल्लाह अल्लाह। कितना अजीम है मेरे मौला अब्बास कि बीबी सैयदा ने पैदा होने से पहले बेटा कहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने मोहतरम, एक वक्त वो आया, बीबी की शहादत के बाद मौला ने जनाब अकील को बुलाया। जनाब अकील को बुलाने के बाद कहा कि भाई अकील, मैं चाहता हूँ करबला में रसूल के नवासे हुसैन की नुसरत के लिए एक बेटा पैदा हो जो दीन की मदद कर सके, मेरी तरफ से दीन के काम आए। तो आप नस्साबे अरब हैं, किसी शरीफ लड़की का पता बताइए ताकि मैं शादी करूं। अज़ादारो, इधर तो भाइयों में ये गुफ्तगू हुई, उधर जैसे ही मौला ने ये बयान किया, वैसे ही जनाब अकील के दिल में तमन्ना पैदा हुई कि काश मुझे भी एक बेटा ऐसा मिल जाए जो करबला में दीन के काम आए। अल्लाह अल्लाह। उधर जनाब उम्मुल बनीन ने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखा कि आसमान से एक चांद आ गया है, 3 सितारे गोद में आ गए हैं।
ہائے ہائے، اور یہ دیکھتے کہ ایک شخص ہے، کوئی کہہ رہا کہ اس سے تمہاری شادی ہوگی، اللہ اللہ خواب کو بیان کیا، ماں جناب ام البنین کو لے کر گئیں، کہا ان قریب تمہاری بیٹی کا رشتہ آنے والا ہے۔ ابھی پلٹ کے جناب ام البنین اور ان کی ماں آئی تھیں کہ جناب عقیل نے دق الباب کیا، اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا عزادارو ویسے ہی جناب عقیل تھے، انہوں نے جناب فاطمہ کی خاصگاری کر دی۔ اللہ اللہ جناب عباس پیدا ہوئے، اللہ اللہ جناب عباس پیدا ہوئے۔ ہائے ہائے، مولا کائنات کی تمناؤں کا نتیجہ ہیں۔ خدا کی قسم حضرت عباس نے جب پیدا ہوئے تو آنکھیں نہیں کھولی، مولا نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی، ام البنین نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی، زینب نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھولی۔ جیسے ہی حسین آئے عباس نے آنکھیں کھول دی۔ اللہ اللہ، مولا یہ منظر دیکھ کے رونے لگے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو روئیے، حسین کے علمبردار کا ماتم ہے، اس جری کا ماتم ہے کہ جس نے وفا کا وہ ثبوت دیا ہے کہ اگر عباس نہ ہوتے تو وفا مٹ جاتی۔ عزادارو وفا مٹ جاتی، خدا کی قسم۔ اب علم نکلے گا، آپ علم کی زیارت کریں گے، مگر ایک سنت ہے ہمارے ہاں کہ علم میں مشکیزہ بندھی رہتی ہے، بندھی رہتی ہے۔ ہائے ہائے، مشکیزہ کیوں بندھی رہتی ہے عزادارو؟ کس لیے بندھی رہتی ہے؟ ہائے، یہ مشکیزہ عباس نے باندھی تھی۔ اب اس جری کے تو ہاتھ کٹ گئے جو مشکیزہ کو کھولتا۔ اب جب امام زمانہ آئیں گے تو اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ کھولیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آخر کارزار کرب و بلا آ گئی، عباس خدمت امام میں آ گیا۔ عزادارو دل کو تھام کے سنیے، عباس کا ماتم ہے، اور فاطمہ کو عباس پہ گریا بہت پسند ہے۔ عزادارو فاطمہ کو عباس پہ رونا بہت پسند ہے۔ عزادارو نہ سنا جائے گا، امام حسین کی خدمت میں مولا اذن جہاد دے دیجئے۔ کہا میں کیسے جہاد کی اجازت دے دوں؟ تم تو میرے لشکر کا لمبردار ہو عباس، میرے لشکر کا لمبردار ہو عباس۔ تو روتے ہوئے جناب عباس نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں لمبردار تھا؟ وہ لشکر کہاں ہے؟ کہ اس کے بعد امام نے کہا کہ عباس مجھے تنہا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ تو رو کے جناب عباس نے کہا مولا تنہا چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر تنہا جینا بھی نہیں چاہتا آپ کے بعد۔ ہائے ہائے، اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیمے سے سکینہ کی آواز آ گئی، الاتش، ہائے پیاس۔ تقریباً 35 سے 40 بچے جو 3-4 سال کے تھے، ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے سامنے عباس کے آ گئے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا۔ سکینہ نے عباس کا دامن پکڑ لیا۔ ارے میرے چچا عباس، جس کا آپ جیسا شیر چچا ہو، وہ سکینہ 3 دن کی بھوکی پیاسی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت کے روئیے۔ ہائے ہائے، عباس کے بعد سکینہ کو سکون نہ مل سکا۔ جناب عباس آئے، امام نے کہا جاؤ سکینہ کے لیے پانی لے آؤ۔ عباس جنگ نہیں کرنا، نیزہ لے کر جانا۔ عباس آئے، سکینہ کو آواز دی، سکینہ مشکیزہ لے کر آئیں، علم میں مشکیزہ کو باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، نیزہ لے کر گیا ہے جری عزادارہ نے۔ امام کتنا سخت مرحلہ ہے، دل کھول کے روئی عزادارو، پھر یہ موقع نصیب نہ ہوگا۔ جری کا ماتم ہے، کل کو شب عاشور کے مصائب بیان ہوں گے، اب یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ زندہ رہے تو آئندہ سال عباس کا ماتم کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ سال آخری سال ہو۔ اللہ اللہ، عزادارو عباس آئے، علم میں مشکیزہ کو باندھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان قتال میں آئے۔ میدان میں آنے کے بعد حضرت عباس نے نہر کو خالی کرا لیا، مشکیزہ کو بھر لیا، بھر کے مشکیزہ وفا کے پھول برساتا ہوا شیر دریا سے چلا، ٹھنڈی ہوا کھاتا ہوا۔ عزادارو چاروں طرف سے عباس گر گئے، کوئی نیزے مار رہا ہے، کوئی تلواریں مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، لیکن ہائے ہائے، عباس نے کہا گھوڑے چل، جب تک کہ پانی ہے سکینہ تک پہنچ جائے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، سر پہ گرد لگا،
مستیزہ پر تیر لگا، عزاداروں خون بہنے لگا۔ یہ خون نہیں تھا، یہ پانی نہیں تھا، یہ عباس کا خون تھا عزاداروں۔ توجہ شرط ہے، دل کو تھام کے سنیے، جب کوئی اوپر سے نیچے آنے والا نیچے آتا ہے عزاداروں تو ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، لیکن ہائے میرے مولا کی مجبوری، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ عجب نہیں جنت سے فاطمہ آئی ہوں، عباس میری گودی آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ کی نگاہ علم پر ہے۔ جب ایک مرتبہ علم جھکا، سکینہ نے کہا میرے امو کی خیر، دوبارہ جھکا میرے امو کی خیر، جب دوبارہ جھکا اور جھکتا چلا گیا سکینہ رونے لگی، ارے اللہ میرے امو کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر عباس کی آواز گونجی، مولا غلام کا سلام قبول کیجیے۔ اجرکم اللہ۔ نہ سنا جائے گا عزادارو، حسین آئے، جب آئے میدان میں ایک بازو کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، ارے میرے بھائی عباس جن بازووں پہ مجھے ناسا، جن بازووں پہ مجھے ناسا، ہائے وہ بازو کٹ گئے، دوسرے بازو کو چوما، علم کو اٹھایا، علم علی اکبر لیے ہوئے ہیں، حسین کی ہوا میں بازو ہیں، سکینہ کی نگاہ علم کے اوپر عزادارو۔ سکینہ بچوں سے کہہ رہی ہے میرا چچا آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، لب تر ہو جائیں گے، لیکن ہائے ہائے علم تو آ گیا لیکن علمدار نہ آیا۔ سکینہ نے باپ سے کہا بابا چچا کہاں ہے؟ امام نے بازو دکھا دیے، بچی ہاتھوں سے لپٹ گئی، ارے میرے چچا آپ کے بازو قلم ہو گئے۔ یا حسین، 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 لے جائیے خیمے میں یہ مشک و علم مولا، دریا پہ ہوئے میرے شان بھی قلم مولا، لے جائیے خیمے میں یہ مشک و علم مولا، ہے وقت میرا آخر جلد آئیے یا سرور